نے ملک شام کے بادشاہ نے ذرا توجہ سے اس نے اس کو یمن کا گورنر بنا دیا۔ یمن فلسطین ہے، عراق ہے، اس نے یمن کا گورنر بنایا اس کو کہ تو آج کے بعد گورنر ہے، یہ علاقہ تیرے قبضے میں رہے، تکڑا ہو۔ یہ کئی سال رہا، ترقی کی اس نے کیا کیا؟ رب رسے تے مت کھسے، جب رب ناراض ہوتا ہے تو اللہ عقل چھین لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمارے نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے، محمد کریم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1445 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 1445۔ اور اس سے بڑھ کر یہ جو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، مکہ جسے کہتے ہیں، مکہ سعودی عرب میں، یہ ازل سے بنا ہے، یہ زمین کے سینٹر میں ہے، پوری دنیا ارد گرد ہے، یہ زمین کے سینٹر میں ہے۔ اور یہ سیدھا اوپر جاؤ تو 7ویں آسمان کے اوپر ایک بیت المعمور ہے جو فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حضور گئے معراج والی رات تو دیکھا، یہ بیت اللہ ہے، وہ بیت المعمور ہے۔ یہاں بندے طواف کرتے ہیں، نیک، غریب، امیر، مرد، عورتیں، گناہ گار، بدکار، نیک لوگ، اور وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتہ روزانہ اس بیت المعمور میں طواف کرتا ہے جو اس کی سیدھ میں ہے بالکل، اور یہاں بندے طواف کرتے ہیں۔ ابرا نے کیا کیا؟ ملک یمن میں اس نے کنیسہ بنایا، گرجا، مندر عیسائیوں کا، وہ اپنے ہیں مندر، اس کا سکھوں کا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، سکھوں کا مذہب الگ ہے، ان کا اپنا نام ہے۔ ادھر عیسائیوں کا گرجا ہے، یہودیوں کا کنیسہ۔ اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں اس بیت اللہ جیسا بیت اللہ بنا دیا۔ مشورہ کیا نجاشی سے کہ میرا ارادہ ہے، یہاں سے لوگ حج پہ جاتے ہیں، کشتیوں پہ جاتے ہیں، دیر لگتی ہے، میں کیوں نہ کروں، یہاں بیت اللہ بنا دیتے ہیں، لوگ یہاں طواف کریں گے، یہاں چکر لگائیں گے، وہاں جائیں، کرایہ بھریں۔ بیت اللہ، اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں اپنا کنیسہ بنایا، بہت دنیا لگائی۔ یہ تو سادہ ہے، گلاکوں سے بنا، اس نے ہیرے لگائے، جواہرات لگوائے، زبرجد لگائے، موتی لگائے، سونے، اتنا اونچا بنایا، اتنا اونچا، یوں جو کرو تو پگڑی بھی گر جائے، نیچے والا اوپر دیکھے تو بندہ نہیں نظر آتا، اتنا بڑا مزین بنایا۔ اور یمن میں اعلان کیا، عراق میں، یمن میں، شام میں، کہ یہ جو عرب کی پٹی ہے مکے نہیں جانے دیں گے، جو جائے گا جوتے کھائے گا۔ لوگوں نے پوچھا گورنر صاحب کیوں؟ فرمایا وہ بیت اللہ الگ ہے، ہمارا بیت اللہ میں نے اس کے مقابلے میں بنایا ہے، یہی بیت اللہ ہے، ادھر طواف کریں گے لوگ، ادھر حج کریں گے، حج بھی ہوگا، طواف بھی ہوگا، وہ بھی دیواروں کا بنا ہوا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں وہ کس نے بنایا، بولو؟ جبرائیل نے بنوایا، آدم علیہ السلام نے بنایا، اور ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، اس جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے میرے مولا نے بنایا، یہ تو ازل سے بنا، ابد تک رہے گا۔ جو اس کو گرائے گا، جو اس کی توہین کرے گا، بے حرمتی کرے گا اللہ کے گھر کی، وہ کبھی بچے گا؟ پھر اس کی شاخیں ہیں، گھر ایک ہے، جہاں بھی مسلمان رہتا ہے، جہاں بھی مسجدیں ہیں، جامع مسجدیں، چھوٹی مسجدیں، کچی مسجدیں، 10 بندے کی مسجد جگہ ہے، تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ بیت اللہ سے ہے۔ مرکز وہی، محور وہی جو ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا، میرے محمد کریم کے دور میں بنا یہ بیت اللہ، یہ قیامت تک رہے گا۔ اور یہ اس کی شاخیں ہیں، یہ جامع مسجد، وہ مسجد، ہزاروں لاکھوں دنیا میں مسجدیں ہیں، یہ اس کی شاخ ہیں، مرکز وہی ہے۔ تو بھائی جب اس نے اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی حج کے سیزن میں سعودی نہیں جائے گا، حج بھی ادھر ہوگا، طواف بھی ادھر ہوگا،
دعائیں ادھر ہوں گی، سعودی عرب میں جانے کا کیا فائدہ؟ جب یہ بات آئی سعودی میں، عربیوں میں، عربوں کو غصہ آیا۔ ہمارے دادے، ہمارے نانے، ہمارے نبی محمد کا نانا ابا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، اس کے مقابلے اس بے غیرت نے، اچھا مسلمان ہے یہ کہ اس کے مقابلے میں اس نے کوہتان، قریش اور عدنان، یہ قبیلے تھے۔ کوہتان بھی قبیلہ ہے، جیسے ہمارا چانڈیا، جکھرانی، ممدانی، سمدانی، ہمدانی قومیں ہیں نا، تو ان میں بھی کوہتان قبیلہ، قریش قبیلہ اور عدنان قبیلہ مکے میں، مکے سے دور دراز، سب کو غصہ چڑھا، یہ کیسا بے غیرت ابرہ ہے جس نے اللہ کے گھر کے مقابلے میں دوسرا گھر بنایا اور بنا کے اعلان کرایا حج ادھر بھی ہوگا، حج ادھر بھی ہوگا۔ پاکستان میں بھی حج ہوتا ہے، جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، سخی سرور بولو رحمت اللہ علیہ، ہے کہ نہیں؟ کوٹ مٹھڑ ہیں، چاچڑ وہاں دنیا، وہ میں نے پہلے عرض کیا، بندہ اگر پٹڑی پہ سیدھا چلے، اللہ سے ڈر کر چلے، اللہ کو مان کے چلے، تو فرمایا یہ پوری دنیا سے افضل ہے۔ اور اپنے محور کو چھوڑ دے، جس مقصد کے لیے پیدا ہوا، تو ہمارے جوہلا، ہمارے شعرا، ہمارے گاؤں والے چاچڑ وانگ مدینہ دسے، کوٹ بٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ، نعوذ باللہ۔ چاچڑ وانگ جاؤ تو مدینہ ہے، اور کوٹ بٹھن جاؤ تو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، الیاذ باللہ، بیت اللہ ہے۔ ظاہر میں دیکھو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ تو بندہ نظر آتا ہے، اندر سے دیکھو تو اللہ نظر آتا ہے۔ تو یہ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا؟ کافر اور مشرک لکھنے والا، بلے بلے سبحان اللہ۔ اور خواجہ سے پوچھو، خواجہ تو بتا تیرا مسلک، تیرا مذہب، تیرا عقیدہ، وہ کہتا ہے وطر بھی تو، میرا فطر بھی تو، میرا روزہ حج نماز بھی تو۔ 80 شعر دیوانے خواجہ میں لکھے، 80 شعر حضرت نے، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، قبر پہ لکھو کا رحمتے ہوں، آخر میں جا کے بولا ترت فریدہ، سبحان اللہ، لا شے لا مکان بھی تو۔ ٹائم تھوڑا ہے، آخر میں 80 شعر لکھے اللہ کی توحید میں، یہ بنایا، سرخی تو، پاؤڈر تو، کجلا تو، مہندی تو، رات دوں دن تو، گنتے گنتے سریکی میں آخر بولا لا شے لا مکان بھی تو، ہر جگہ موجود ہے، نہ تو کوکیرا کوٹھا ہے، نہ تیری رہائش کا پتہ، نہ تیری شکل کا پتہ، نہ تو کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کہاں فرید کہاں تو، بولو سبحان اللہ۔ مرشد کا عقیدہ یہ ہے اور مقتدی کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تو وہ ہے مگر اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، مکے سے قافلہ چلا گیا، دیکھ تو آئیں، وہاں گئے یمن میں، اس کی زیارت کی، دیکھا یہ تو بلاک لگے ہیں، اوپر غلاف لگا ہے، وہ ہیرے موتی جواہر سونا زبرجت اور قیمتی قیمتی پتھر اور بہت بڑا۔ ایک بندے نے رات کو جا کر اس میں پاخانہ کیا، غصے میں پاخانہ کیا، پاخانہ کر کے دیواروں کو لگائے۔ اب وہ مہمان بن کے گئے تھے، باہر آگ لگائی تو آگ لگ گئی، آگ لگی تو ان کا کنیسہ جل گیا۔ صبح اٹھے تو داڑ فریاد، یہ بھاگے۔ پوچھا گیا ابرا نے، یمن کے گورنر نے، کون لوگ تھے؟ تو جی یہ سعودی عرب سے آئے تھے، وہ مکے والے۔ انہوں نے آ کے، اس نے کہا اچھا، اس نے خط لکھا ملک شام نجاشی کو، ہمارا کعبہ، ہمارا قبلہ، ہمارا گھر مسلمانوں نے آگ لگائی، نقصان پہنچایا، اس میں غلاظت پھیلائی۔ اس نے کہا شاباش، تیاری کر، بیت اللہ کو گرانا ہے، جس کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہو۔ ہمارے گھر کو مسلمانوں نے آگ لگائی، ہمارے گھر کی توہین کی ہے، ہمارے قبلے کی، لہٰذا جو مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے، سعودی میں، مکے میں، ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا بھی دشمن، نبیوں کا بھی دشمن، قرآن کا بھی دشمن، نبی کا بھی دشمن، نبی کے یاروں کا دشمن، اہل بیت کا دشمن، اللہ کے گھر کا دشمن۔ جہاں بھی رب کا گھر ہو، زمین کس کی ہے؟
بولو یہ گھر کس کے، یہ سب کچھ کس کا ہے بھائی؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، 14 طبق زمین و آسمان اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کے ہاتھ کے پنجے میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی وہ ذات ہے جس کے قبضے میں پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ بادشاہ اصلی اللہ، جس کی زمین جس نے بنائی ہمیں چند دن کے لیے دی، چلو باجرہ بھی لگا، جوار بھی لگا، کپاس بھی لگا، گندم بھی لگا، اپنا پیٹ پال، اصل مالک میں ہوں، تیری نہیں ہے۔ زمین میری ہے، تو بھی میرا، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ بھی میرا، نہ تو کچھ، یعنی کیا منع، نہ میں کچھ، نہ میرا کچھ، نہ میرے پاس کچھ، سب کچھ کس کا ہے؟ بولو اللہ یہ ایمان دے دے، نہ میں کچھ، نہ میرا کچھ، نہ میرے پاس کچھ، سب کچھ۔ کسی سے بولو ایک بالش تو دے دے، کہتا چل میں گھر بناؤں گا، اللہ کے لیے مانگتا ہے، اور مدرسہ بنانا ہے اللہ کے لیے بناتا ہے، تیری مرضی، اور پتہ نہیں کہ مجھے قبر نصیب ہوگی نہیں، کفن نصیب ہوگا نہیں، قبر میں جا کے میں رب کو حساب کیوں دوں گا، کیسے دوں گا، کہ دیا میں نے تھا، میں نے مانگا میری عبادت کے لیے، میرے قرآن کے لیے، میرے دین کے لیے، تو ناراض ہوگی، آج تو بتا کہاں تیری زمین، کہاں تیرے مربی؟ تو بھائیو 10,000 اس بندے نے، ابرہ نے تیار کی، گھوڑے، کھچر، 8 ہاتھی، اور ایک ہاتھی ملک شام سے نجاشی نے، جس کا نام محمود تھا، اس دور میں اس جیسا ہاتھی تھا ہی کوئی، بہت بڑا۔ اس نے کہا یہ لے جا، 9 ہاتھی لے جا اور جماعت لے جا، 10,000 کا لشکر دے جا، اور وہاں جا کر بیت اللہ کے اندر کیل لگانا، لوہے کے کیل لگا کے زنجیریں باندھ کے، ہاتھیوں کو جب ہانکے گا بیت اللہ دھڑام سے گر جائے گا، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ہمارے کنیسہ کی، ہمارے بیت اللہ کی توہین کیسے کی سعودی والوں نے؟ تو یمن کہاں ہے، سعودی کہاں ہے، کہاں ترکی، کہاں فلسطین، بیت المقدس، اور یہ بیت المقدس۔ جب نبی معراج پہ گئے، وہ سواری آئی تھی جنت سے، براق، جنت کا گھوڑا، کتنا تیز، جہاں نظر پڑے وہیں قدم۔ آپ مسجد کے اوپر چلے جائیں، 70 فٹ اوپر دیکھیں، 30 میل دور کھڑی ہے، 15 میل حبیب بینک صدر والی، آپ کو نظر آئے گی، یہ بہت بڑی دور جاتی ہے۔ اور براق اتنی تیز، براق جنت کی سواری، اور جب رسول بیٹھے تو پہلے ادھر گئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ لوگو میں محمد کو، میں اللہ نے اپنے محمد کریم کو، اپنے محبوب کو بیت اللہ سے بٹھایا سواری پہ، بیت اللہ سے جگایا، جبریل کو نوکر بنایا، جنت کی سواری نوکر بنی، اور میں نے بھیجا، اس رات کو سجایا، جہنم کو بجھایا، جنت کو بنایا، پھول لگائے، ہوائیں چلائیں، خوشبو لگائی، فوارے لگائے، حوریں، جنت کے گلوان، جنت کے نوکر، جنت کے فرشتے، یہ 7 آسمان محمد کے دیدار کے لیے لگائے۔ اور یہ پہلی سواری جو جا کے جس نے بریک لگائے بیت المقدس میں، میرے پیغمبر 2 نفل پڑھ، اور بیت المقدس کے مین گیٹ پہ سیدھے ہاتھ پہ اس براق کو باندھ دو، تاریخ میں ہے۔ یہ وہی گھر ہے جو آج فلسطین جسے کہتے ہیں بیت المقدس۔ 3 گھر ہیں، بیت اللہ، مسجد نبوی۔ بیت اللہ میں نماز پڑھو تو 1,20,000 نماز کا ثواب ہے، ایک نماز۔ ادھر 27 کا ثواب ہے، 27 نمازیں، 1.25 لاکھ نبی۔ اور مدینے جاؤ تو 50,000 یا 1 لاکھ کے قریب، اور بیت المقدس میں جاؤ تو 50، جہاں ہزاروں نبی آئے، سلیمان علیہ السلام نے بنایا یہ اللہ کا گھر بیت المقدس، مسجد اقصی۔ تو بھائیو وہ چلا وہاں سے 10,000 کا لشکر لے کر، منجنیقیں، تلواریں، گھوڑے۔ اب 10,000 بندہ اچانک آ جائے جمالی کالونی میں، یہاں بندے ہوں 100 تو کون لڑے گا؟ نہ ہمارے پاس ڈنڈا نہ کلہاڑی، لمبی بات ہے، ٹائم 5 منٹ ہیں،
چلتے چلاتے لڑتا آیا، مقابلے ہوتے گئے، اللہ اس کو جتواتا گیا، مسلمان زیر ہوتے گئے۔ طائف میں آیا، وہاں سعودی کے حضور کے نانے ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں، اور وہاں وہی طائف والے جنہوں نے نبی کو پتھر مارے تھے، اور حضور نے جا کے باغ میں پناہ لی، اس پتھر پہ ابھی بھی خون لگا ہے ہمارے لیے، لا الہ الا اللہ محمد۔ تو جہاں جبریل کہتا تھا ہاتھ اٹھائیں، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، آقا ہاتھ اٹھائیں، کریں بد دعا، دونوں پہاڑ ملا دیں، پیس کے رکھ دیں، میرے نبی نے فرمایا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، سونے ہاں قوم کو پتہ نہیں میرے شان قدر کا، اللہ نے کو ہدایت دے دی۔ طائف میں آئے، مقابلہ ہوا، طائف والے زیرو ہو گئے، ابرا کامیاب، آگے چلا، چلتے 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 مقسم سعودی عرب کے باہر ایک جگہ ہے، وہاں کے اس نے پڑاؤ ڈالا، اونٹ چر رہے تھے، عاص بن وائل کے، ابو طالب کے، عبد المطلب کے، حضور کے دادے کے، اس نے 200 اونٹوں کو پکڑ لیا۔ عبد المطلب نبی کا دادا، حضور پیدا نہیں ہوئے، حضور سے 53 دن پہلے، نبی کی پیدائش سے 50 اور 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ 200 اونٹ اس نے پکڑوائے اور اپنے ملک حمیر جو اس کا وزیر تھا، سفیر تھا، اس کو بھیجا، جا یہ 2 بندے لے جا۔ سعودی کا جو بڑا ہے، سنا ہے اس کا نام عبد المطلب ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا قداور ہے، بڑا دلیر ہے، اس کو جا کے میرا پیغام دے، ابرا آیا ہوا ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑتے، تمہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم نے صرف بیت اللہ کو گرانا ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اگر تم ہمارے آڑے آؤ گے ہم تمہیں بھی مار دیں گے۔ بندہ آیا، سفیر آیا، عبد المطلب سے کے بارے میں پوچھا اس کا سردار کون ہے، اس دور کا خان جام کون ہے، کہا وہ سردار ہے۔ عبد المطلب کو لے گئے، ملاقات ہوئی، عبد المطلب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے دادا مبارک، کیسے آنا؟ اس نے کہا ایسے ایسے آئے ہیں، ہم نے آپ سے نہیں لڑنا، نہ بچوں کو کچھ کہیں گے، نہ لڑکوں کو، نہ مردوں کو، اس بیت اللہ کو گرانے۔ کیوں؟ وہاں تمہارے مسلمانوں نے، تمہارے عربیوں نے ہمارے گھر کی توہین کی ہے، کنیسہ کی، لہٰذا ہم اس کو گرائیں گے۔ اس نے کہا بات سنو، اونٹ میرے، میں ہوں بندہ، یہ گھر ہمارا نہیں ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ بولو، نہ میرا نہ آپ کا، کسی کا نہیں، سانجا ہے، اس کا گھر ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا ابرا کو جا کے بول یہ گھر ہمارا نہیں ہے، گھر اللہ کا ہے، بنایا ابراہیم اسماعیل نے تھا، اور چلتے چلاتے پھر ہم نے بنایا، ابھی تک محفوظ ہے، رب جانے، رب کا گھر جانے، اس کو جا کے بول دے ہم نہیں لڑتے، آ جا میرے اونٹ واپس کر۔ اس نے کہا اس نے جا کے پیغام دیا کہ جو مکے کا بادشاہ ہے، مکے کا سردار ہے، جس کا نام عبد المطلب ہے، اس نے یہ کہا۔ اس نے کہا سنتے تھے وہاں کی قوم دلیر ہے، عربی لڑنے کے بڑے تکڑے ہیں، وہ تو 5 سال ہو گیا، مجھے ملواؤ۔ تو چند بندے تیار ہوئے، عبد المطلب کو بھی لے گئے، یمن کا جو ابرا تھا گورنر، اس سے ملاقات ہوئی، وہ اوپر بیٹھا تھا کرسی پہ، جب دیکھا حضور کے دادے کو، صورت کو دیکھا، شکل کو دیکھا، سبحان اللہ، اترا کرسی سے، ہاتھ ملا۔ اب ان کی زبان الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے، درمیان میں جو طائف سے بندہ آیا تھا متکلم کے لیے، ایک سریکی بولتا ہے، ایک پشتو بولتا ہے، نہ پشتو کو سریکی سمجھ آیا، نہ سریکی والوں کو وہ اس نے۔ تو عبد المطلب سے اس نے کہا جی ہم اس لیے آئے ہیں تیرے بیت اللہ کو گرانے۔ تو میرے بھائیو، حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے پہلے عرض کیا ہے، تو میرے 200 اونٹ میرے ہیں، اونٹ ہم نے پالے، اس نے دیے، ہمارا گھر نہیں ہے، تجھے اجازت ہے، اللہ کے گھر کو گرا، اینٹ سے اینٹ بجا، اس کے کپڑے پھاڑ، جو کرنی تیری مرضی۔ وہ ہنسا، ابرا ہنسنے لگا، کہنے لگا واہ بھی واہ، ہم تو سنتے تھے مکے والے دلیل ہیں، لڑیں گے، ہم تو تیاری کر کے۔ اس نے کہا تیاری ہے یا نہیں ہے؟ آ جا، ابھی آ جا، صبح آ جا۔ اس نے کہا اجازت ہے، اس نے اجازت۔ اس نے 200 اونٹ چھوڑ دیے، عبد المطلب آئے، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا،
بیت اللہ کے دروازے کو، قافلہ بھی ساتھ تھا، اپنے رشتہ دار تھے، 2 رکعت نفل پڑھی صلاۃ الحاجات، یا اللہ گھر تیرا ہے، در تیرا، گھر تیرا، سجدے تو ہزاروں نے کیے پر تیرا سجدہ تیرا انداز ہے۔ نماز بھی پڑھی اسی حتیم میں، بیت اللہ کے چوکٹ کو پکڑ کے کہنے لگے یا اللہ تیرا گھر ہے، ہم غریب ہیں نہیں لڑ سکتے، اب انتظام بھی تو نے کرنا ہے، تو لڑے مارے جھگڑا کرے، تیری تدبیریں، تیری سوچیں، تیری قدرت نرالی ہے۔ سن رہے ہو سردارو، مکے والے ہو، ہم نہیں لڑیں گے، اٹھاؤ بستر بوری، بچوں کو ساتھ لو، تالے لگا دو، بھاگ جاتے ہیں، پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں۔ دیکھو ابر آتا ہے، اب جب بندہ لڑنے کے لیے آتا ہے وہ اس کو بے غیرت جب بندہ ہو جائے، پھر نہ اس کو ماں کی عزت، نہ بہن کی عزت، نہ بیٹی کی عزت، نہ چھوٹے کی نہ بڑے کی، رب کا دشمن بن کے آیا رب کے گھر کو گرانے کے لیے۔ ہم چلتے ہیں اللہ کا گھر جانے اور اللہ جانے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مختصر ٹائم ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب چلے گئے روتے روتے کہ عجیب منظر ہے، اللہ تو کچھ سائی کر، تو کوئی سنائی کر، سندھی میں کہتے تو کوئی انتظام کر۔ میرے بھائیو رات گزری، صبح جب ہوئی انہیں ناشتہ کیا، فوج نے تیاری پکڑی، اٹھاؤ لوہے، اٹھاؤ منجنیق، تلواریں تیار کرو، گھوڑے تیار کرو، سب سے بڑا ہاتھی جو آگے محمود اس کو آگے کرو۔ او ہاتھی بان جو ہوتے ہیں، ہاتھی پالتے ہیں، ہاتھوں کو کھلاتے ہیں، جن کا ہاتھی مانوس ہوتا ہے وہ 2 تھے، اس کو ہانکو۔ جو بندہ طائف سے آیا تھا سعودی کا، اس کو گرفتار کر کے آتے، راستے کے علم نہیں تھا، اس نے جا کے ہاتھی کے کان میں بولا تو رب کا جانور ہے، طاقت تیرے پاس ہے، پتہ نہیں ہے تجھے کس لیے لے کے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے تجھے استعمال کریں گے، تو اپنی خیر منا۔ وہ جیسے سنا بیٹھ گیا، گرا نیچے۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا، ہمارا محافظ پوری دنیا کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ ہمارا عقل بھی وہاں کام نہیں کرتا۔ ہاتھی بیٹھ گیا، انہیں اٹھائے ڈنڈے، دے مار ہاتھی کو، ہاتھی چلے ہی نہیں۔ وہ پیچھے جو اس کے شاگرد تھے چھوٹے ہاتھی وہ کھڑے ہیں، بڑا بیٹھ گیا، ناک میں سوراخ کیا، زنجیر ڈالی، کھنچوایا، وہ اٹھے ہی نہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں مگر اٹھتا نہیں ہے۔ اس کو گھمائیں مشرق کی طرف تو کھڑا ہو جائے، یمن کی طرف چلائیں تو کھڑا ہو جائے، مشرق مغرب جنوب شمال 3 طرف اٹھائیں تو جب جائیں مغرب کی طرف، بیت اللہ کی طرف، سعودی کی طرف، وہ چپ کر کے بیٹھ جائے۔ یہ مارا تھوڑی دیر گزری، 10 کا ٹائم بجا، 10 بجے اللہ نے فرمایا اچھا دنیا والو، میرا محمد کریم تو پیدا نہیں ہوا، قل جاء الحق، قل جاء الحق، یہ سچا ہے جھوٹا ہے؟ جیسے یہ سچا ہے اس کا بنانے والا بھی اور جس پہ آیا ہے وہ بھی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شفا جانتے ہو؟ گولی میں شفا نہیں، ٹیکے میں شفا نہیں، دوائی میں شفا نہیں، جو اس میں اللہ کے لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جن کا عقیدہ ہے مارنے والا اللہ، دینے والا اللہ، سننے والا اللہ، بنانے والا اللہ، مارنے والا اللہ۔ تھوڑی دیر گزری، اب وہ پریشان ہے، ابرا ہاتھی چلتا نہیں ہے، ادھر بھی دیکھتا ادھر، کیا دیکھا؟ تھوڑی دیر گزری، الم ترى کیف، ہاتھیوں کو لڑا دیتا، فوج کو اللہ لڑا دیتا، فوج آپس میں لڑ جاتی، ایک دوسرے کو مارتے۔ اللہ کی تقدیر بھی الگ ہے، دنیا کہتی فوج میں بغاوت ہو گئی، پولیس والے آپس میں لڑ پڑے، فوجی آپس میں لڑے، دنیا یہ کہتی، ہاتھی لڑ پڑتے، گھوڑے لڑ پڑتے، بغاوت ہوتی۔ اللہ نے وہ کر کے دکھایا جو انسان کی سوچ سمجھ سے بھی۔ الم ترى کیف، میرا پیغمبر تو آیا نہیں،
अम्मा के पेट में 53 दिन 53 दिन पहले ये वाक़या हो रहा है। तेरी सिदाकत का पहले मैं बोल दुनिया को दिखा रहा हूँ, दुनिया वालों सच्चा आ रहा है। सुभान अल्लाह। ये तेरा मौज़ा भी हो जाएगा, मेरी कुदरत भी बिखर जाएगी और मैं अपने घर को भी बचाऊंगा। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। मेरा पैगंबर तूने नहीं देखा, तू पैदा भी नहीं हुआ, दुनिया की हवाओं में नहीं आया, तू तो अम्मा के पेट में, मगर तेरे आने से पहले हमने क्या किया? कैफ़ा कैसे किया, किमें किता किए करे छड़ो असा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। हाथी वालों से, लश्कर वालों से 10,000 का मजमा। सुभान अल्लाह। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। उनका इरादा था घर गिराएंगे, बैतुल्लाह को शहीद करेंगे, बैतुल्लाह की बेहुरमती करेंगे। उनके इरादे गुमराही में बदल गए, उनकी सोचें कहाँ ज़लील हो गई। जो उन्होंने सोचा वो हो ना सका, तकदीर मेरी चली, तदबीर मेरी चली। इन्नहुम यकीदून कैदा वकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। थोड़ी देर गुजरी, अबाबील चिड़िया से बड़ा, कबूतर से छोटा परिंदे आए समंदर की तरफ से। वारसल अलैहिम, अल्लाह आपको हज पे ले जाए, बोलो आमीन। असर का टाइम होता है तो अबाबील आ जाते हैं, रोज़ाना तवाफ़ करते हैं। अबाबील जो उस दौर के चले थे, आज भी हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं। चिच 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 वो आवाज़ें भी करते हैं, 4 7 8 चक्कर लगाते हैं, फिर मगरिब के टाइम पहुँच जाते हैं। वारसल अलैहिम तैरन अबाबील, छोटे परिंदे आए, इतने आए 10,000 के मजमे को घेरे में ले लिया। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। गोली उतनी काम नहीं करती, इतना एटम बम कम नहीं करता। परिंदे जाओ जी अल्लाह आज तुम्हारे ज़िम्मे ड्यूटी लगाई है, हो तो छोटे, एक पत्थर चूंज में ले लो, एक पत्थर इस पंजे में ले लो, दूसरा तीसरा पत्थर इस पंजे में ले लो। जाओ जो बंदे हैं, जो हाथी वाले हैं, हाथी बान हैं, घोड़ों वाले, ऊपर जाके यहाँ से फेंको। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। चने जितना लाल चना, काला चना जितना पत्थर, नोकदार पत्थर के बल लगा, ऊपर से गिराओगे तुम, बम मैं बनाऊंगा। समझ आ रही है? कुरान नहीं रहेगा, मदरसा नहीं रहेगा, मस्जिद नहीं रहेगी, बैतुल्लाह नहीं रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा, बैतुल मुक़द्दस नहीं रहेगा। ओ दुनिया वालों सब कुछ रहेगा, तू नहीं रहेगा। अल्लाह भी रहेगा, अल्लाह का दीन भी रहेगा, अल्लाह वाले भी रहेंगे, मस्जिद मदरसा भी रहेगा। मस्जिद की बेहुरमती करना, मदरसे की बेहुरमती करना, जहाँ कुरान पढ़ा जाए उस जगह की बेहुरमती करना। कुरान कितना कदर वाला। कपड़े तो हज़ारों हैं, जो ये कपड़ा इसको लग गया, कुर्ता नहीं बनता, पगड़ी नहीं बनती, चोला नहीं बनता, पैंट नहीं बनती। क्यों जनाब? इसको लग गया है, जैसा इसका शान ऐसा। लकड़ियाँ तो बहुत हैं, जिस लकड़ी पे रहल पे कुरान रखा गया उस लकड़ी का भी शान आला, और जिस सीने में कुरान आ गया वो सीना भी। और बोलो सुभान अल्लाह। हमसे ज़्यादा हसीन खूबसूरत लोग, जज चीफ आ जाएं, सुप्रीम कादी फैज़ आ जाए फातिमा मस्जिद में, कहेंगे जनाब पहली सब में खड़े हो जाओ। नमाज आप नहीं पढ़ा सकते कि आपके अंदर मोहम्मद वाली सुन्नत नहीं है। आप चीफ साहब हैं, फैसला तो कर सकते हैं, मगर आपके अंदर ये नेमत नहीं है। लिहाजा मुसल्ला उसके लिए जिसके सीने में कुरान लग गया, लकड़ी को शान वाली, कुरान लग गया कपड़े को कुरान शान वाला। टाइम ऊपर हो गया भाइयों, जिस सीने में कुरान आया वो कुरान वाला भी।
ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ فرماتے منٹوں میں 10 منٹوں میں اوپر سے پتھر لگے، جس کو اوپر سے لگے، بندے سے بھی باہر، ہاتھی سے، پیڑ سے بھی باہر، گھوڑے سے بھی باہر۔ اب چڑیا کی چونچ میں پتھر ہو، اوپر سے پھینکے، کتنی طاقت ہے؟ فرمایا پتھر تم گراؤ گے، طاقت کون دے گا؟ ایسا ہوا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سونا میرا محمد فجعلہم کعصف معکول، منٹوں میں 10,000 کے لشکر کو، گھوڑوں کو، ہاتھیوں کو، ان بندوں کو جو آئے تھے لڑنے کے لیے ایسے بنایا جیسے بھینس کے آگے، گائے کے آگے، گھوڑے کے آگے، برسین، لوسن، جوار، مکئی کتر کر کے مشین پہ اندر ڈالو، کھلی ڈالو، چوکر ڈالو، ڈال کے جب وہ کھا لیں، اچھا اچھا کھا لیا، ہلکا ہلکا گنل بچے ہوئے ہیں، یوں بھی منہ مارتے ہیں، ہوا میں اڑ جائے، 5 منٹوں میں 10 منٹوں میں فجعلہم کعصف معکول، میدان میں نے صاف کر دیا، کہاں لوتھڑا، کہاں سر، کہاں ٹانگ، کہاں گھوڑا، کہاں گدھا۔ وہ بھاگا، ابرا بھاگا، جب بھاگنے لگا اللہ نے فرمایا نہیں مارو اس کو، نہیں مارو اس کے سر پہ، نہیں مارو اس کو، میں اور بیماری لگاتا ہوں، اور بیماری لگاتا ہوں، گھر پہنچنے سے پہلے یہ گر جائے گا، یہ گل کے گر جائے گا، کان گل کے گر جائے گا، ٹانگیں گل کے گر جائیں، اس کو یہ سزا دوں گا جو میرے قرآن کی بے حرمتی کرے گا، میرے گھر کی توہین کرے گا، میرے بیت اللہ کو گرانے آئے گا، میں بھی رہوں گا، میرا گھر بھی رہے گا، قیامت آئے گی اس کو بھی اٹھا لوں گا، اپنے بیت اللہ کو بھی اٹھا لوں گا، پوری دنیا کو میدان حشر بنا دوں گا۔ سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ والوں کی عزت کیا کرو، استاد کی بھی عزت کیا کرو، مرشد پیر ولی کی بھی عزت کیا کرو، اور اس کی بھی عزت بھی کیا کرو، پڑھا بھی کرو، بیت اللہ کی بھی عزت، اس گھر بھی کی عزت جتنا ہو سکے بناؤ، صف دے دو، مصلی دے دو، روغن لگاؤ، بتی لگاؤ، یہ چمکتا رہے گا، تیرے لیے اللہ گھر جنت میں بنائے گا۔ تو بولے نہیں میں اس کو گراتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں آجا تجھے چھٹی ہے، میرے گھر کو ہاتھ تو لگا، بیت اللہ کو گرانے والے گئے سارے مر، گورنر بھاگا، عراق، فلسطین، یمن تک پہنچنے تک ٹکڑے ٹکڑے ہو کے مر گیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کی بیٹی ہیں، محمد کی بیوی عائشہ، اور دنیا والوں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اللہ نے ان ہاتھی بان جو تھے نا، وہ بڑا ہاتھی جو لائے تھے اس کے نوکر کھلانے والے، ان کو اللہ نے آنکھوں سے اندھا کر دیا، ہاتھی بچ گیا، پھر وہ بیچارہ ہاتھی بھی مر گیا جب مالک نہ رہے کھلانے والے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں وہ زمانہ بھی دیکھا، مکے کی بازاروں میں وہ دونوں ہاتھی کے نوکر بھیک مانگ کے کھاتے تھے، کیونکہ ان کی قصور نہیں تھی، استاد جیسے کرے گا شاگرد ویسے کرے گا، چیف صاحب جیسے آرڈر کرے گا جنرل صاحب، چھوٹا محکمہ ویسے کرے گا، SHO آرڈر دے گا تو پولیس کے نیچے والے وہی کام کریں گے۔ تو بھائیوں بیت اللہ محفوظ ہے، رہے گا، بیت المقدس بھی بولو اول قبلہ، حضور ادھر نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، جب مدینے گئے تو ایک مسجد ہے قبلتین، اس کا نام ہے، اللہ آپ کو لے جائے، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے بیت المقدس کی طرف نیت کر کے، دل میں خیال ہے یا اللہ یہ قبلہ بنایا حضرت سلیمان نے اور یہ بیت اللہ بنایا میرے نانے ابراہیم نے، اچھا نہ ہوتا کہ تو آرڈر کرتا اور میں محمد بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتا۔ نماز ہی کے دوران قرآن آ گیا، جبرائیل آ گیا، فولوا وجوہکم، میرا پیغمبر چہرہ بدل لے، تو راضی تو میں بھی راضی۔ تو مسجد قبلتین ہیں مدینے میں، اللہ نے میرے نبی کو مسجد کے اندر ہی اسی میں بدل دیا، یہ قبلہ بھی رہے گا۔ اب بیت المقدس کی طرف کمر کر، بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا، اس کے بعد میرے پیغمبر نے ساری زندگی
یہ جتنی مسجدیں ہیں سب کی شاخ اصل وہی ہے، مرکز وہی ہے، محور وہی ہے۔ مشرق والے، مغرب والے، جنوب والے، شمال والے، جب بیت اللہ کا امام نماز پڑھاتا ہے، امام کو اس والا دیکھ رہا ہے، ادھر والا بھی دیکھ رہا ہے، وہ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے، گھر ایک ہے، چاروں طرف اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، فلسطین کے لیے یہودی نے اسرائیل کا بچہ امریکہ کا اس نے بنایا، مسلمانوں کے یہاں بچے مر رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، قرآن مٹاؤ، کبھی قرآن کو فلمیں بناتے ہیں، کبھی قرآن کو چیر پھاڑ دیا، کبھی نبی کی توہین، کبھی مسلوں پہ اللہ کا نام، کبھی جوتوں پہ اللہ کا نام۔ یہ یہودی بے غیرت جو بنا، تو لہٰذا آپ سے بھی التجا ہے، دعا بھی کریں، مظاہرے بھی کریں، اپنے دل کی بڑاس بھی نکالیں انشاءاللہ، اور چندہ بھی جمع کریں تاکہ ان غریبوں کے لیے جہاں روٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ ہم یہاں تو یہ دیکھ رہے ہیں، حماس چل رہا ہے، حزب اللہ چل رہا ہے، مسلمان غافل ہے۔ جتنے مسلم 42-45 مسلم ممالک ہیں، سب کے پاس ایٹم ہیں، جہاز ہیں، بم ہیں، سارے اوڑ پڑے اور مار کے رکھ دیں، دیکھا جائے گا۔ مگر میرے نبی نے فرمایا تھا عظیم جنگ لگے گی، مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ زیادہ کون مریں گے؟ عربی، ترکی مرے گا، قطر مرے گا، بحرین والے مریں گے، سعودی عرب کیوں مریں گے؟ کہ مسلمانوں کا ساتھ دو۔ فرمایا مسلمان ایسا ہے، میری آنکھ میں درد ہے، ساری رات نیند آ رہی، پریشان ہوں۔ فرمایا سارے مسلمان ایک جیسے ہیں، اگر ایک مسلمان کے گھر میں روٹی نہیں تو سب کا حق بنتا ہے، ایک بیمار ہے تو سب پوچھیں، ایک دکھ میں تو سب ہمدردی کریں، تو ہمارا حق بنتا ہے ان کے لیے چندہ بھی بھیجیں، اچھے بندوں کو دیں تاکہ ان کے یہاں ڈالر اور ریال کے ذریعے وہاں چندہ پہنچے۔ بچوں کو مار دیا، ہسپتالوں میں، سکولوں میں بم گرائے انہوں نے، ظلم کی بارگاہ لگی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان سلامتی دے۔ 15 منٹ اوپر ہوگا تو بہرحال ابرا بھی گیا، ابرا کی جماعت بھی گئی۔ 1400 سال 53 سال بعد میرے محمد نبی پیدا ہوئے۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی تو ابھی آیا نہیں، تو آ رہا ہے، اور تیرے آنے سے پہلے راستہ ہموار کر دیا۔ تو جہاں رہے گا کافر نہیں رہے گا، جہاں دین ہوگا وہاں دنیا نہیں، جہاں دنیا ہوگی وہاں دین نہیں۔ دین اور دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ دین بھی دے دنیا بھی دے۔ روٹی بھی ہو تو طاقت بھی آئے گی، روٹی بھی حلال کی، کھانا حلال کا، پینا حلال کا۔ تو معنی کیا ہے؟ جب ہم اللہ سے ڈریں گے، دل میں اللہ کا ڈر بیڑے پار ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ زنا، چوری، شراب، ڈاکہ، زنا، قتل، غارت، جھوٹ، فساد، سود، لعنت، بربادی، سب سے ڈرتا ہے، اس اللہ سے نہیں ڈرتا۔ فرمایا سب سے بڑا بے غیرت یہی ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، آخری بات، یا اللہ، حضور نے کہا اللہ سنا تو سنتا کوئی نہیں۔ مجھے دیکھتے محمد آ رہا ہے، ادھر ادھر وہ آ رہا ہے، وہ محمد آ رہا ہے، وہ بابا السلام علیکم، لا الہ الا اللہ، چل چل۔ یا اللہ فَإِن تَوَلَّوْا، نہیں سنتے، دیکھ کے بھاگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، میرا پیغمبر کوئی سنے نہ سنے، کوئی مانے نہ مانے، فَإِن تَوَلَّوْا، ساری دنیا مخالف ہو جائے، تو وظیفہ پڑھا کر حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، تو اور میں جو ساتھ ہیں۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ وظیفہ بھی پڑھا کر، توکل تو علیہ، اور بھروسہ بھی کیا کر۔ ڈنڈا تو ہے، ارے مار، کہتا نہیں، ڈر لگتا ہے۔ فرمائے اس کا سہارا نہ لے، کلاشن کا سہارا نہ لے، سہارا کس کا؟ اللہ ہے، توکل تو علیہ، اس کا سہارا لے، اسی پہ بھروسہ کر۔ وہ بھروسہ کیا میرے نبی نے، اللہ نے صبر کا مسئلہ دیا، تو صبر کر، بس وظیفہ پڑھتا رہے، اللہ 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 جو ہے۔ اللہ نے کہا پھر میں خود لڑوں گا۔ اللہ لڑے جنگ بدر میں، اللہ نے فرشتے اتار دیے، جاؤ فرشتے ہو، میرے محمد کے شاگرد 313 ہیں، اٹھاؤ چھڑیے اور لگاؤ۔ وہ ہرے کپڑوں میں آئے، سبز ٹوپیاں، نظرنے میں بندے نظر آئیں، یوں جو کرے 70 بندہ گیا، عین غین جو کہتے تھے بلے بلے آئے ہم ہیں،
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے یہی سبق دیا ہے کہ کس کو بلانا ہے، کس کو پکارنا ہے، ہر حال میں کس کو ساجھا سمجھنا ہے۔ ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت 70 پردوں میں چھپ کے بیٹھ جائے، اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے، اندر بھی دیکھتا ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ یہ تمہارا جب ایمان بن جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، چوری نہیں، غلط نہیں، جھوٹ نہیں، کچھ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ایسے بن جاؤ گے دودھ کی طرح، مرو گے تو کلمہ نصیب ہوگا، حساب کتاب نہیں ہوگا، اٹھا کے جنت میں بٹھا دو۔ سننا سنانا اللہ مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔